بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد چودھری. پروگرام خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، یہ پروگرام ہفتہ وار ہر اتوار کو آپ دیکھتے ہیں، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں، خاص کر زمینوں کے اوپر قبضے، پراپرٹیز کے مسائل اور بھی جو بھی دیگر مسائل ہیں، اس والے سے آپ لوگ مجھے سوال بھیجتے ہیں اور آپ ہی کے سوالوں کے جو جوابات وہ میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ دیتے ہیں. میں ہمیشہ ہی پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ویلکم انہوں سر. نے شادی پہ جانا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کہا جی یہ جناب آپ کا ٹائم ہے، یہ لازمی رکھا ہوا ہے. تو پروگرام تھوڑا سا تھینک یو سر. جلدی ہم نے کیا، تو یہ ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کی جزا دے. یہ ہمارا ایک آمین. صدقہ جاریہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک کاوش ہے کہ جو لوگ آپ یہاں جب اوورسیز پاکستان جب یہاں بیٹھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، لیگل ایڈوائس لینے کے لیے پاکستان فون کرتے ہیں اور کوئی ریلائبل وکیل نہیں ملتا، تو بڑے ہی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا کچھ سسٹم بھی ایسا ہے. تو اس موقع پر جو ہے میاں محمد اسلم صاحب کا بہت اہم کردار ہے، بہت ہی پروفیشنل ایڈوائس دیتے ہیں، اور تھینک اب یو سر. جب ان ویلکم کے سر. پاس بھی جائیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. میاں صاحب، آج کا پروگرام جو میں شروع میں کویشچن، چونکہ کچھ کویشچن ایسے جو لوگ بار بار بھیجتے ہیں، ویلکم تو جی. پرابلم بھی اس قسم کے وہی ہوتے ہیں جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں. تو چونکہ سملر کویشچن ہوتے ہیں، مگر لوگ پروگرام جو نئے آنے والے وہ کویشچن بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ اس کے اوپر آپ پتہ کر کے بتا دیں کیا ہو سکتا ہے. کوئی بات مطلب نہیں. اس کا کویشچن جو ہے. ان کا کوشچن جو ہے ان کو سیٹسفائی کریں، یہ بالکل ضروری ہے. جی بالکل، میں پوری کوشش کرتا ہوں. میرے صاحب یہ محمد ابراہیم لودھی صاحب انہوں نے کویشچن کیا ہے. وہ ویلکم سر. فرماتے ہیں کہ جی میاں صاحب، لاہور میں نے ایک پلاٹ لیا تھا، تو جی وہ پلاٹ جو ہے انفارچونیٹلی جو کمپنی تھی وہ ہے بینکرپٹ ہو گئی. ایڈن ایسا کوئی نام بتایا، ایڈن پارک سم تھنگ، مجھے سے نام نکل گیا. تو اس کا کہتے ہیں کہ جو مالک ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی شاید. جی تو ڈاکٹر اب صاحب فوت ہو گئے ہیں. ہاں، تو کو کہتے کہ ہمارا ایک پلاٹ تھا وہاں پر، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. کو آگے پیچھے نہیں، وہ جس سے لینا تھا وہ دنیا میں چلا گیا ہے، جگہ ہماری وہاں پڑی ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. ایک اور 2 پراپرٹیاں ایک جگہ اور بھی انہوں نے بتایا کہ پلازے میں ان کا اینی کا پلازا تھا، اس میں بھی ایک جگہ ہے، اس کے اوپر بھی قبضہ نہیں لے سکے. تو وہ کہتے جی اب کس کو پکڑیں جا کے. وہاں پہ جی خالد جاتے ہیں، صاحب. سیکورٹی گارڈ ڈنڈے مارتے ہیں. تو وہ کہتے اب وہاں لڑ بھی نہیں سکتے، کیا لڑیں گے وہاں پہ ڈنڈے کھا کے. واپس آئے تھے، وہاں سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، بدتمیز لوگ ہیں. تو سمجھ نہیں آیا، کہتے ہم کیا کریں. اب وہ بندہ بھی مر گیا جس کے نام تھا، وہی بتایا انہوں نے. تو یہ جی بتائیں، جو بندہ مر گیا، پراپرٹی کا بہت بڑا فراڈ ہے اس کے اوپر. انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے اکیلے کریں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کیا تھا. یہ پلاٹوں کا فراڈ جو ہے، لوگوں کے پیسے مارے تھے. یہ فرمائیں، یہ اگر اس قسم کا بندہ ہی دنیا سے چلا گیا اور اس کا پلاٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اور جو ان کی جگہ ہے وہاں پر اس کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، وہ دیکھنے جاتے ہیں جگہ، حالانکہ ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں. جی خالد صاحب، اس کا ایشو یہ واقعی جینون ہے کہ ایڈن جو ہاؤسنگ سوسائٹی کمپنی تھی، وہ ہیڈڈ بائی ڈاکٹر امجد تھی. وہ فوت ہو گیا ہے، اور لوگوں نے اس کے فوت ہونے پہ بھی بڑا احتجاج کیا تھا، اور اس کی کافی دنوں تک اس کی قبر پہ پولیس لگی رہی کہ کہیں لوگ آ کے اس کی قبر کو نہ اکھاڑنا شروع کر دیں. کیونکہ لوگوں کے جینون پرابلم ہے، لوگوں کے جینون مسائل ہیں. لوگوں نے اپنی جمع پونجی، محنت کی کمائی دے کے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت بڑا فراڈ کیا تھا. اس کا سا سلوشن یہ ہے کہ یہ سارا ایشو ٹیک اپ کر لیا تھا نیب نے. جی یہ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کا یہ پرابلم ہے. تو جی نیب نے یہ ٹیک اپ کیا تھا. میرے پاس بھی 4 کیس آئے ہیں ایڈن کے، ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی یا اسکیم یا کمپنی کے 4 کیس میرے پاس آئے ہیں. انہوں نے بھی یہ 2008 میں، 9 میں، 10 میں پلاٹ لیے تھے، اور اس وقت 10 مرلے کا پلاٹ جی جی وہ 8 لاکھ کا پلاٹ تھا. تو انہوں نے ساری پیمنٹ کر دی تھی، لیکن جی وہ اس کے باوجود بھی وہ ان کو پلاٹ نہیں مل سکا. اس طرح یہ سینکڑوں لوگوں کا پرابلم تھا. تو پھر یہ نیب نے سارا ایشو ٹیک اپ کر لیا. جی تو ہمارے جو سائل تھے وہ ریٹی میں گئے.
تو ریٹ میں انہوں سے کورٹ نے جواب مانگا بھی بتائیں کیا پرابلم ہے, کیا ایشو ہے, کیوں نہیں پیسے دے رہے. تو انہوں نے کہا ہم نے لوگوں سے اپلیکیشنیں مانگی ہیں, لوگوں نے اپلیکیشنیں جمع کرا دی ہیں, ہم نے نیب نے ان کو بلا کے ایشو سالو کر دیا ہے, 3 ارب روپیہ وہ جمع کرائیں گے, 1 ارب انہوں نے جمع کرا دیا ہے, 2 ارب رہتا ہے. جو ہی 3 ارب جمع ہو جائے گا تو ہم پھر اس کی لوگوں کو پیسے ریٹرن کر دیں گے. اب ان کا پچھلے مہینے یہ خط آیا ہے کہ ہم آپ سے ہم سے پیسے لے لیں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی اپلیکیشن نیب کے ہاں جمع کرا دیں, ان سے نمبر لے لیں, تو وہ نیب والے پیسے دے رہے ہیں. لیکن یہ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ جتنے پیسے دیے تھے اتنے دے رہے ہیں, پلاٹ نہیں دے رہے. نیب نے زمین ان کو واپس کر دی ہے اور ان کو کہا کہ 3 ارب روپیہ لوگوں کی جو ارنسٹ منی ہے وہ جمع کراؤ تاکہ ہم لوگوں کو واپس کر دیں. زمین وہ لے گئے, ان کو پھر فائدہ ہو گیا ہے. جو 10 لاکھ کا ایکڑ لیا تھا وہ 1.5 کروڑ کا ایکڑ ہو گیا, ان کو تو پرافٹ ہو گیا. لیکن یہ جو انویسٹر تھے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جتنے پیسے ہیں 2010 میں 8 میں 9 میں 12 تک لوگ دیتے رہے ہیں, جمع کرائیں, وہ سارے واپس مل جائیں گے. واپس مل رہے ہیں. ان کو کہیں کہ اپنی درخواست نیب میں جمع کرا دیں اور اپنا کلیم لے لیں. جی, یہ بہت زبردست یہ خوشخبری ہے, اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کی تھی, ان کو پیسے مل رہے ہیں. وہ تو نہیں مل رہے جو ان کو 10 لاکھ کا جیسا پلاٹ لیا تھا 1.5 کروڑ کا ہو گیا, چلیں جو بھی ہے وہ مل رہے ہیں پیسے. تو بہرحال میاں صاحب یہ بہت زبردست ایک پروفیشنل ایڈوائز آپ نے دی کہ یہ جو مسئلہ ہے اس طرح جو ہے حل ہوگا. بہرحال ایک زیادتی والی بات تو ہے, وہ پیسے نہیں, خیر اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا. چلیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں بھاگتی چور کی لنگوٹی ہی صحیح. تو میاں صاحب یہ فرمائیں کیا ہمارا سسٹم ہے, ابھی یقین کریں اوورسیز پاکستانی کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا کہ جی پاکستان انویسٹمنٹ کرنی ہے, اب وہ اتنے ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یقین کریں کہ اب امیجن نہیں کر سکتے کہ لوگ بیچارے کتنا ڈرتے ہیں. اور جس طرح ہمارے یہاں پر اوورسیز پاکستانی جو ہے ہائی کمیشنز ہیں, کونسلیٹس ہیں, اور ان کے بھی مجھے بڑا افسوس ہے ان کے اوپر, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اہم کردار ادا کریں. جو اوورسیز پاکستان کی زمینوں کے اوپر پلاٹوں پر قبضے ہوتے ہیں, یہ حکومت جو وزارت داخلہ کو, وزارت خارجہ کو, یہ اپنا رول ادا کریں, بتائیں لوگوں کے مسائل, لوگ کس کرب سے گزرتے ہیں, وہ کس کرب سے زندگی گزار کے یہاں پر پیسے جو ہے کماتے ہیں, اور کس طرح وہاں پر زیادتی ہوتی ہے. تو جب یہ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میں انویسٹمنٹ کر لیں, تو یقین کریں میرا دل کرتا کہ میں اب کیا اپنے ملک میں کو کہا کہ میں نے انویسٹمنٹ کروں, میں اس کو ڈسکرج کروں کہ نہیں وہاں نہ کرنا, وہاں قبضہ ہو جائے گا. بڑا دکھ ہوتا ہے میاں صاحب. آپ لوگوں کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں ایسی بتائیں کہ جو پلاٹ بائی کرنے سے پہلے جو ہے لوگوں کو کون سی چیزیں اہم چیزیں کرے, جس سے جو قبضہ جو ہے مشکل نہیں, کم سے کم ناممکن نہیں لیکن مشکل ضرور ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتا ناممکن تو ہے نہیں, جعلی ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو کیسے لوگوں کو یقین دلائیں کہ جی پاکستان سیف کنٹری اور کین کم اینڈ انویسٹ اٹ. خالد صاحب, یوں تو اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہر جگہ پہ, ہر سوسائٹی میں, ہر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں خطرے سے باہر نہیں ہے. یہاں کے لوگ بھی خطرے میں ہیں چونکہ اوورسیز کے ایشو سامنے آ جاتے ہیں, یہاں کے لوگوں کے ایشو سامنے نہیں آتے. لیکن پھر بھی انویسٹمنٹ کرتے وقت تھوڑا کیئرفلی, کیئر اور کاشن کے ساتھ کریں تو کوئی بہتری کے چانس زیادہ نکل آتے ہیں اور خطرات کے چانس کم ہو جاتے ہیں, منیمائز ہو جاتے ہیں. جو خطرات ختم تو نہیں ہوتے مگر منیمائز ہو جاتے ہیں. یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کریں, وہ بھی سیف ہے. یہ ایل ڈی اے میں کریں, وہ بھی سیف ہے. سی ڈی اے میں کریں, وہ بھی سیف ہے. کیونکہ 2 طرح کے پرابلم آتے ہیں. ایک تو پرابلم ان کو آتا ہے ڈیولپنگ آرگنائزیشن, ڈیولپنگ کمپنی, ڈیولپنگ سوسائٹی کی طرف سے آتا ہے. ایک پرابلم آتا ہے جو دوسرے عزیز و اقارب, دوست احباب, بھائی, غیر متعلقہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. تو کم سے کم یہ ہے کہ اگر یہ ان اداروں میں انویسٹمنٹ کریں گے تو کم سے کم اداروں کی طرف سے زیادتی کا اہتمام ختم ہو جائے گا, زیادتی کا خدشہ ختم ہو جائے گا. آدھی زیادتی تو یہی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایل ڈی اے میں, سی ڈی اے میں اور یہ اس میں ڈی ایچ اے میں کریں گے. تو جب پرائیویٹ سوسائٹیز میں کرتے ہیں آپ, جیسے یہ ایڈن میں کیا آپ نے, اور بہت ساری سوسائٹیاں یہاں لاہور میں ہیں جن کے فراڈ کے, یہ سوسائٹیاں خود ہی فراڈ کرتے رہتی ہیں لوگوں کے ساتھ. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایڈن والے انویسٹر کے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے, تو کم سے کم 50% مسائل آپ کے کم ہو جائیں گے. 50% باقی رہ جاتے ہیں. ان کے لیے آپ نے ڈاکومنٹیشن پراپر کر لیں, ڈاکومنٹیشن کیئرفلی کر لیں, پلاٹ کی فائل نہ خریدیں, فائنل پلاٹ خریدیں, پیمنٹ کریں, پیمنٹ کا ثبوت اپنے پاس رکھیں,
بینک کے ذریعے پیمنٹ کریں، وہ ثبوت اپنے پاس رکھیں، اس کو ٹرانسفر کریں اپنے نام پہ، اس کا قبضہ لیں، اس کے چار دیواری بنائیں، گیٹ لگا دیں، تاکہ چیزیں کافی حد تک کور کر لیں۔ جب ہم کور نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے، کیئر اور کاشن کا استعمال نہیں کرتے، تو ہمارے ساتھ فراڈ کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، بہت ضرور کرنی چاہیے، ضروری ہے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا، مگر یہ کیئر اور کاشن کا اہتمام کریں اور قانونی تقاضے پورے کریں تاکہ دقت نہ آئے۔ قانونی تقاضے کیا ہیں؟ پراپرٹی ٹرانسفر کرائیں۔ قانونی تقاضے کیا ہیں؟ کہ پوزیشن سلپ لیں۔ قانونی تقاضے کیا ہیں؟ فزیکل پوزیشن لیں۔ قانونی تقاضے کیا ہیں؟ چار دیواری کریں، گیٹ لگائیں، تاکہ آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضے کے خدشات کم ہو جائیں۔ جب پلاٹ خالی پڑا ہوتا ہے، دائیں والا قبضہ کر لیتا ہے، بائیں والا کر لیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں آپ کا کون سا ہے، ان کا کون سا ہے۔ آپ کا پلاٹ کا فرنٹ 100 فٹ ہے، 10 دائیں والا قبضہ کر لیتا ہے، 10-20 بائیں والا کر لیتا ہے، تو پھر کیسے آپ اس کو کرائیں گے؟ بلڈنگ بن چکی ہوتی ہے، تعمیر ہو چکی ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ یہ جب ہم لیگل تقاضے پورے کریں گے، کیئر کاشن سے کریں گے، تو خطرات کم ہو جائیں گے۔ میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کے خطرات کرنے کے لیے اتھینٹک سوسائٹیز میں، اتھینٹک ڈیولپمنٹل آرگنائزیشن میں، سوسائٹیوں میں ڈیولپمنٹ کریں، عام ایرا گیرا سوسائٹیوں میں انویسٹمنٹ نہ کریں، تاکہ 50% خدشات کم ہو جائیں گے۔ باقی 50% خدشات کو منیمائز کرنے کے لیے یہ کیئر اور کاشن اور قانونی تقاضے پورے کریں تو انشاءاللہ دقت نہیں آئے گی۔ تو میاں صاحب ابھی بڑا ایک اہم کویشچن جو میرے ذہن میں ہے کہ میں ایک پروگرام کر رہا تھا، میں کوشش کرتا ہوں، جب چونکہ میں جیسے ایک جرنلسٹ بھی ہوں، تو میں ہر چیز کو انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے جب بھی میں کوئی ایسے قبضے والے لوگ آتے ہیں نا میاں صاحب، دکھ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب میں ان کی ہسٹری چیک کرتا ہوں کہ جی ہمارا اس سال کو شروع ہوا تو اتنے 16 سال گزر گئے، 17 سال گزر گئے۔ ایک بابا جی میرے پاس آئے، وہ کہتے 17 سال پہ ہو گئے میرے زمین پہ قبضہ ہوا ہے، بابل نگر کے پاس جگہ ہے، تو کہتا کہ جی مجھے ڈائبٹیز ہو گئی، ہارٹ کا پیشنٹ میں بن گیا، تو یہ چیزیں ہو گئیں، تو اب تو میرا بیٹا برٹش بولنا کہتا ابا جی چھاڑ دیو، اسی نہیں لینا۔ وہ پاکستان جانا چاہتا ہی نہیں، کہتا میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو بیچارہ بابا اتنی بڑی فائل لے کے میرے پاس آ گیا، تو آ کے وہ کہتا جی میرا وہ لائیو پروگرام کر دیں، تو اس نے مجھے پیسے کی آفر کی، 200 پاؤنڈ ہوگا، تو میں نے اس کو 200 پاؤنڈ واپس کیے۔ میں کہ بابا جی یہ میں کام نہیں کرتا، میں ویسے ہم جو ہے ایک اللہ واسطے ہی کرتے ہیں، صدقہ جاریہ، پیسے نہیں چاہیے۔ تو یہ صاحب میں نوٹس کیا کہ جو لوگ کیسوں میں اس طرح دنستے ہیں نا، اینڈ آف دی ڈے ان کا جو کیس تو ختم نہیں ہوگا، ان کی زندگی جو ہے کم ہو جاتی ہے جب ان کو بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ اب پورا جب پاکستان کا نظام انصاف کسی اس قسم کا ہے کہ وہاں پر یہاں سے رہ کے بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں جس نے رہنا اس کے اپنے کاروبار، بیوی بچی، ہر چیز۔ تو جو پاکستان میں ہمارا مافیا ہے اور وکلا اکثر وہ مل جاتے ہیں طریق پہ طریق۔ ابھی مجھے ایک لاسٹ میں ایک کیس ایسی خاتون نے بتایا کہ ہمارا وکیل دوسرے وکیل کے ساتھ مل گیا، وہ سارا وہ جو وکیل صاحب کے متعلق وہ بڑے ایسی ویسی باتیں کی، میں نے سمجھایا، میں کہتی وہ ہمیں پتہ نہیں تو ہمارا وکیل کیسے مل گیا۔ تو یہ تو نظام ایسا ہی ہے۔ تو میں لائف پورا میں مشورہ دیا لوگوں کو، جی آپ جو قبضہ کر لے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا کریں، چھوڑ کے اپنی صحت پر توجہ دیں۔ اپنی صحت زندگی ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہی تو کچھ بھی نہیں، جان ہوگی تو اور لے لیں جا کے۔ تو میں نے یقین کریں لائف پورا میں یہ مشورہ دیا لوگوں کو، یہ نہ کریں کس طرح کا پریشانی ہو جائے۔ پر نظام یہ سب ہمارا انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہم بے بس ہیں، اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی یہ سیاسی جماعتوں نے اتنا مضبوط نہیں ہونے دیا کہ اتنا مضبوط ہوتے تاکہ ان کو خاص کر کے ایسا قانون پاس تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں کو قبضہ ہوتا ہے اس کو عبرتناک سزا ملتی، تاکہ ایسا جو ہے لوگ نہ کرتے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے لیے؟ کوئی اسپیشل کوئی انہوں نے لا پاس نہیں کرنا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، تاکہ یہ جو اتنی انویسٹمنٹ آتی ہے وہ سیف تو ہو نا؟ خالد صاحب، ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، لوگوں کے حقوق کا اہتمام نہیں کیا جاتا، لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ حقوق میں لائف، لبرٹی، پراپرٹی آتی ہے، اور پراپرٹی کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ پرابلم اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں پولیس فیئر نہیں ہے، ہمارے یہاں ریونیو ڈپارٹمنٹ فیئر نہیں ہے، ہمارے یہاں مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن فیئر نہیں ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عدالتیں رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے میں معاون رول پلے نہیں کرتی، نہیں کر رہی، نہ کرنا چاہتی ہیں۔
وہ بھی جی ایسے چیزوں کو نا ٹرکھاتی ہیں، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. وہ کبھی نہیں دیکھتے یار آپ کے سامنے ایک ایشو آیا ہے، ایک آپ کے سامنے مسئلہ آیا ہے، ایک پرابلم آیا ہے. ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی میری زمین پہ قبضہ ہو گیا، آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ پرووائڈڈ ہے کہ یور پراپرٹی از پروٹیکٹیڈ انڈر دا جی کانسٹیٹیوشن پروویژن آف لا. کانسٹیٹیوشن جی پروویژن جو لا کی مدر ہے. لیکن یہ ہے کہ جی جی ہمارے ہاں عدالتیں بھی انصاف دینے سے قاصر ہیں، ہمارے ہاں عدالتیں جی بھی رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے میں قاصر ہیں. یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہیں، لوگوں کے حقوق جی دلانے میں ناکام ہیں، رول آف لا کو جی اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہے. یہ ہمارا سسٹم جو ہے اتنا ایجوکیشن سسٹم اتنا ویک ہے، اتنا جی پور ہے، اتنا لینتھی ہے، اس میں کوئی بندہ اپنے حق لینے کے لیے کئی نسلیں سپائل ہو جاتی ہیں. اب جی دور کی بات کیا کریں، میں نے 2002 میں یہاں زمین خریدی 8-10 ایکڑ. جی بڑا اچھا وقت تھا، سستیاں زمینیں تھیں. تو جی میری زمین پہ 2005 میں قبضہ ہو گیا. ایک بہت جی بڑے ادارے نے قبضہ کر لیا ہے، سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. تو جی آج تک ہم 19 سال 20 سال گزر گئے، ہم ان سے قبضہ واپس نہیں لے سکے. ہم جی لٹیگیشن میں ہیں، عدالتیں بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. عدالتیں بھی ڈائریکشن دے دیتی ہیں ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں. جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جا کے عدالت سے لے جی لیں. عدالت کے پاس جی آتے ہیں، اب پھر کہتے ہیں یہ آپ کی سیکنڈ ریٹ لائی نہیں کرتی. پہلی ریٹ میں تو آپ نے میرٹ پہ فیصلہ ہی نہیں کیا. آپ پہلی ریٹ جی میں ڈائریکشن دے دی ہے کہ ان کے پاس چلے جائیں. ہم ان کے پاس جی گئے، انہوں نے بات نہیں مانی. تو دوبارہ جی کورٹ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی ریٹ لائی نہیں کرتی، لہذا مسئلہ وہ خوں میں پڑ جاتا ہے. عدالتیں جی بھی لوگوں کے حقوق کو انشور کرنے میں ناکام ہیں. عدالتیں جی رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہیں. جوڈیشل سسٹم اتنا ناکام نکمہ ہے، نالائق ہے کہ اتنے سالوں پہ محیط ہے کہ آپ اس کو لڑتے لڑتے آپ تھک جاتے ہیں. آخر آپ جو آپ نے مشورہ دیا ہے کہ چھوڑ ہی دیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح یہ مشورہ آپ کا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صائب مشورہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح جو قبضہ گروپ ہیں، جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، ان کی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ لو جی ہم نے جی 6 ایکڑ پہ قبضہ کیا تھا تو وہ تو بندہ ہی بھاگ گیا، ہم اس کے مالک بن گئے ہیں. تو اس طرح یہ جی قبضہ گروپ کو، مافیا کو، جو ایلیگلٹی کمٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو ظلم و جبر کرنے والے، ان کی انکریجمنٹ ہوتی ہے. میں اس مشورے کو سیکنڈ نہیں کروں گا، لیکن اپنے حقوق کے لیے فائٹ کریں، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں. اگر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپ کو حقوق آ کے مل جائیں گے، لیکن اس کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ جب تک رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہوتا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ لوگ، یہ بات آپ کی درست ہے پریکٹیکلی، کہ لوگ تنگ آ کے چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے، مافیا کو، قبضہ گروپ کو، اور جو ایلیگلٹی کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جب تک رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہوتا، ادارے میں آپ کو اپنا رول پلے نہیں تازہ کرتے، جی نہیں جی کامیابی نہیں ہو سکے گی. جی تازہ مثال دے دیتا ہوں. 6.5 کنال جگہ تھی وہ کینٹ میں. وہ بابا جی، ایک بابا جی آپ کے پاس آئے بھی تھے، جی بالکل. وہ صوفی صاحب. ان کا ایک پلاٹ اسلام آباد میں تھا، اس کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا. 6.5 کنال جگہ تھی ان کی کینٹ میں. جب انہیں وہ سستے، جس طرح آپ نے سستے زمانے میں خریدی تھی، اس کے اندر 2 کنال کے اندر کوٹھی بڑی بنی ہوئی تھی. اور وہاں پر انہیں کرائے پہ بندہ بٹھایا بھی، کرائے پہ بیٹھے، اس نے اندر وہ ٹینٹ والے کی وار دی ہے، ٹینٹ کا وہ کرتے تھے جی کیٹرنگ. انہوں نے ایسا قبضہ کر لیا. وہ بیچارے کو ڈیمینشیا ہو گیا. اب اتنا ڈیمینشیا ہو گیا کہ بیچارہ اکیلا گھر سے باہر نہیں جا سکتا. اب اس کو گھر میں بند تالا لگا کے رکھا ہوا ہے کہ باہر نہیں نکل سکتا، چونکہ وہ ڈیمینشیا اس حد تک چلا گیا وہ کسی کو پہچانتا نہیں بیچارہ. اب اس کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے. گھر کے اندر بھی اس کو اس لیے باہر لے کے جانا ڈاکٹر پاس، وہ بچے اس کے لے کے جاتے ہیں. بچے کو بھی ڈیمینشیا ہوا، بیچارے کو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، وہ بھی پریشانی میں کہتے کہ ہماری اتنی ساری اتنی زمین خریدی. باپ کو بیمار ہو گیا کہ اس جگہ 6.5 کنال جگہ پر قبضہ ہو گیا، پھر دوسرے پارٹ کے اوپر قبضہ ہو گیا. وہاں پہ ایک انہوں نے ریٹائرڈ جج صاحب کا نام لیا ہائی کورٹ کے، کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں دے دو فری میں ہی. انہوں نے کہا جیسا فری میں کیسے دے دیں، جیسا ریٹائر ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کے، یہ فری کیسے دے دیں آپ کو، جی خرید لیں آپ. ان کا یہ اچھا تو مینو دے گا تو لے کے تھا. وہ ان کے اوپر الزام یہ سارا انہوں نے کیا جو اسلام آباد والا پلاٹ. تو یہ سامنے زندہ مسالے ہیں میرے پاس میاں صاحب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو زندگی سے زیادہ کیا چیز ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ بابا جی کی بات کر رہے ہیں، ان کا اسلام آباد کا کیس میں نے لڑا تھا. ان جی کے خلاف کسی پارٹی نے سٹے لیا ہوا تھا، جی میں نے ان کا وہ سٹے بھی خارج کرا دیا ہے. آپ نے جی ہی وہ ریفر کیا تھا میرے پاس، آپ ہی نے شفقت کی تھی. تو میں نے بعد میں مقدمہ لڑا تو ان کا مقدمہ بھی ہم نے جیت لیا ہے. وہ تو جی اسلام آباد کا مسئلہ ان کا سالو ہو گیا ہے. یہاں جی تک جی لاہور کی 6 کنال کا مسئلہ، وہ میں نے ان کے کاغذ دیکھے تھے.
ریونیو ریکارڈ سے چیک کیا تو اس 6 کنال کی انہوں نے بابا کی طرف سے رجسٹری بنائی ہوئی ہے، رجسٹر سیل ڈیڈ ہے. بہت اب جلدی رجسٹر، جلدی والی پہ. ہاں اچھا جی رجسٹر ڈیڈ، اب رجسٹر سیل ڈیڈ پہ انہوں نے انتقال بھی کرا لیا ہوا ہے. اب اس جی رجسٹر سیل ڈیڈ کو کینسل کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، جی دعویٰ فائل کریں گے، فائٹ کریں گے تو جا کے وہ کینسل ہوگا، تب وہ انتقال کینسل ہوگا. وہ اس لیے جی وہ میں نے ان سے کہا تھا آپ اپنے کاغذ دیں کہ آپ نے کب خریدی تھی، آپ کے جی پاس کب آئی تھی، تاکہ ہم جی. اس کو چیلنج کریں. وہ آج تک، وہ چونکہ بیمار ہیں، وہ آج تک کاغذ نہیں دے سکے کہ میرے پاس یہ کاغذ میری وہ ان اونرشپ کو کا ثبوت ہے. ڈیمنشیا اس حد تک ہو گئے تو وہ اس لیے اب وہ گھر ان کا سے. مسئلہ، ہاں جی وہ جو کیٹرنگ جی ہے، لاہور میں کیٹرنگ کمپنی ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ جی استعمال کرتے ہیں. تو بابا جی بیچارے اپنے کاغذ نہیں دے سکے، نہ فائٹ کر سکیں اپنی بڑھاپا، اپنی بزرگی کے پیش نظر، اور وہ قبضہ وہ کر گئے ہیں. یہ بات جینون ہے کہ یہاں لوگ قبضہ گروپ، یہ نہیں کہ صرف باہر کے لوگوں کی زمینوں میں قبضے کرتے ہیں، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نا، یہ قبضے جی ان کی زمین پہ قبضے ہوتے ہیں. مگر قبضے کون کرتا ہے؟ یہی جی باثر لوگ ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، پراپرٹی ڈیولپر ہیں. یہ ملے ہوتے ہیں لوکل ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر کے ساتھ. یہ ان پہ جی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اخراجات کرتے ہیں، ان کے کھانے کرتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، جی ان کی میٹنگ ارینج کرتے ہیں. تو وہ ان جی کی جی سپورٹ کرتے ہیں پولیس کے پاس، ریونیو کے پاس. تو لہٰذا وہ جو بندہ آتا ہے باہر سے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. جی لہٰذا گزارش یہ ہے، پھر بھی اپنے رائٹ کے لیے فائٹ تو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جی جتنے بھی یہ مافیا لوگ ہوتے ہیں یہ اکلے انڈیویجول نہیں ہوتے، ان کے پیچھے پوری ایک مافیا کی لائن ہوتی ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ پرابلم آتی ہے. یہ سب ایک جو کوشچن ہے، یہ یہاں سے کسی نے ریفر کیا تھا کہ پاکستان میں کی پرابلم ہے کہ جھگڑا چل رہا ہے کوئی پراپرٹی وغیرہ کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا تو چل رہا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ طریقے دیے جا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 4.5 سال ہو گئے، وہ طریقے کیس ہی پاکستان میں رہتے ہی پاکستان میں، مگر کہتے ہیں کہ وہ طریق آ رہی ہے. وہ یہ نہیں ہو رہا ہے کوئی تھوڑا سا سسٹم سیدھا ہو جائے. تو اس کو کیسے کریں کہ یہ جو ہے طریق والا نظام کہیں ہماری جان چھوٹ جائے؟ خالد یہ کیا صاحب، کوئی طریقہ نہیں؟ یہ پرابلم بڑا کامن ہے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہماری عدالتیں لوگوں کو حقوق دلانے میں، ان کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، اور یہ حقوق دلانے میں اور لوگوں کے رائٹس دلانے میں کوئی کوشش کرنے کو تیار نہیں ہے. ججز جو جی ہیں وہ ہر کیس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، وہ برڈن سمجھتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بندہ میرے پاس ایشو لے کے آیا، یہ فریادی میرے پاس آیا، یہ دوسرا بندہ جس نے ظلم کیا وہ میرے پاس آیا، تو میں ان کا مسئلہ حل کروں، ان کی ہیلپ کروں. حالانکہ کاغذ دیکھ کے، مقدمہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کون بندہ زیادتی کر رہا ہے، کون بندہ ظلم کر رہا ہے. لیکن ججز جی کے ذہن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ اس کو مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مسئلہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حق در کو حق دلانے کی کوشش نہیں کرتے، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، مظلوم کی ہیلپ نہیں کرتے. اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ڈیٹیں پڑتی رہتی ہیں، ڈیٹیں اننیسیسری ڈیٹیں ڈالنا بھی ظالم کی سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، جی مظلوم کی مدد نہ کرنے کے مترادف ہے. یہ ہمارے ہاں عام پرابلم ہے. جج کو کہو نا کہ جناب چھوٹی ڈیٹ ڈالنے سے یہ مسئلہ، میرے پاس اور بہت کیس ہیں، میرے پاس جی 150 کیس ہے، 100 کیس ہے. دن میں اگر جج غور سے سنے، غور سے دیکھے تو 10 کیسوں کا فیصلہ آرام سے کر سکتا ہے، اور مہینے میں 300 کیس ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ جو ان کے پاس آتا ہے نا فریادی، یہ فریادی کو تنگ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، فریادی کو مجبور کرتے ہیں، فریادی کو تنگ کرتے ہیں. پھر حالانکہ فریادی وہ ہوتا ہے جس کا ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ فریاد لے کے آتا ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں ججز کا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ فریادی کو کہیں کہ تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، پولیس کے پاس چلے جاؤ، ریونیو کے پاس چلے جاؤ، اسی کے پاس چلے جاؤ. آگے وہ کہتا ہے اچھا تم ہائی کورٹ سے ہو کے آگے ہو نا، وہاں کچھ نہیں ہوا آپ کا، تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا وقت ضائع نہ کرو. وہ بھی کام نہیں جی کرتے. یعنی جی کسی بھی بندے کے اندر مسئلے کو، ایشو کو، پرابلم کو ریزالو کرنے کی اسپرٹ ہی نہیں ہے. یہ اسپرٹ جی کس نے پیدا کرنی ہے؟ یہ اداروں کے ہیڈز نے پیدا کرنی ہے. بھائی جی آپ یہاں بیٹھے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کے پرابلم حل کریں، لوگوں کے ایشو ریزالو کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں جی کی خدمت کریں، لوگوں کے. لیکن نہیں، ایسا کرتے ہی نہیں ہے. ڈیٹوں پہ ڈیٹیں، ڈیٹوں پہ ڈیٹیں. یہ آخر فائدہ مند فائدہ میں کون رہتا ہے؟ جو نجائز قابض ہے، جو جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے. وہ ظالم کی، ہمارا سسٹم ظالم کی مدد کرتا ہے، مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے. ہمارا جو کرمنل لا وہ بھی ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ دا کرمنل پرسن از اے بلوڈ چائلڈ آف دا لا. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں
وہ قانون کے پسندیدہ بچے ہیں. تو جب جی جرائم پیشہ بچے آپ کے پسندیدہ ہیں تو پھر آپ نے انصاف کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کرنا جی یہ یہاں ہمارے ہاں مدعی کا کوئی کیس نہیں ہوتا، کیس ہوتا ہی ملزم کا ہے. ملزم کو ریلیف دیں گے، جی ضمانت دیں جی گے، بیل دیں گے، جی بری کریں گے. لیکن مدعی کو کہیں گے تمہارے کیس میں تو ریکوری نہیں ہوئی، تمہارے کیس نے پولیس نے نقشہ نہیں بنایا، پولیس کو سزا کیوں نہیں دی آپ نے؟ جی اگر پولیس نے نقشہ نہیں بنایا آپ نے پولیس کو سزا کیوں نہیں دی؟ جی آپ کی آپ کا جو ویپن آف افینس ویپن ہے اس کی فورینسک جی سائنس نہیں ہوئی. بھئی یہ سائل جی کا مدعی کا کام ہے، کیوں نہیں پولیس نے کرائی؟ آپ پولیس کو سزا دیں. یعنی جس نے جی کیس کو خراب کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے اور سزا جی بھگتا ہے مدعی. کبھی مدعی عدالتوں نے آج تک یہ کہا کہ بھئی پولیس انسپیکٹر، آئی او، پولیس ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی، تم نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے یہ کیس کی جو پیرامیٹر پورے کیوں نہیں کیے، اس کی وجہ سے کیس خراب ہو گیا ہے. اس کو سزا دی کبھی جی کسی نے؟ کبھی سزا جی نہیں دی، نہیں دیں گے جی سزا، کیونکہ یہ سب اہل اقتدار ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. دے جی آر ون فیملی، دے جی ہیو لو اینڈ افیکشن ود ایچ ادر. لہٰذا وکٹم جی کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. ہمارے ملک جی میں جو ملزم ہے یہ بلوڈ چائلڈ آف دا لا ہے، اس کی فیور جی میں لا جاتا ہے، مدعی کی فیور میں، فریادی کی فیور میں لا نہیں جاتا. نہیں جاتا. میاں صاحب میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تھینک یو نے سر. شادی پہ جانا تھا، اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ ان کی ویلکم محبت سر. ہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ ویلکم تعالیٰ ان سر. کو جزا دے کہ آج اتنی مصروفیت تھی، شام کو 6 بجے شادی پہ جانا تھا، اب 6:30 ہونے والے ہیں، تو اب انہوں نے پھر ٹائم دیا. لیٹ تو ہو گئے میاں صاحب، آپ ہماری وجہ سے لیٹ ہو گئے. اللہ ہائیلی تعالیٰ آپ کو گریٹفل سر. جزا دے. نو انشاءاللہ پرابلم سر، بہت نو جلد پرابلم. ملاقات ہوگی اگلے تھینک یو سنڈے سر. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. خالد صاحب خوش رہو، سلامت رہو.